الجبری عبارتوں کے اقسام، ٹائپس آف الجبرک ایکسپریشنز۔ بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ عبارتیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں۔ اقسام: عبارت میں موجود ارکان کے تعداد کی بنیاد پر اس عبارت کے نام کا تعین ہوتا ہے۔ اگر عبارت میں صرف ایک ہی رکن ہے تو اس عبارت کو یک رکنی عبارت مونومیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4x 5m تقسیم 6 7p، ان سب میں صرف ایک ہی رکن ہے۔ جس عبارت میں دو رکن ہوتے ہیں اسے دو رکنی عبارت بائنومیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2x منفی 3y 2l جمع 2b 3yz جمع 5pq۔ دیکھیے ان سب میں دو رکن ہیں۔ جس عبارت میں تین رکن ہوتے ہیں اسے سہ رکنی عبارت ٹرائنومیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر x کی قوت 2 منفی 5x جمع 6 a جمع b جمع c، 8a کی قوت 2 منفی 7a کی قوت 3b جمع c۔ ان سب میں تین رکن ہیں، اور جس عبارت میں تین سے زیادہ رکن ہوتے ہیں اسے کثیر رکنی عبارت پولینومیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر x کی قوت 2 جمع 3ab جمع 4b کی قوت 2 جمع y جمع 4 جمع 4x کی قوت 3 منفی 7x کی قوت 2 جمع 8x کی قوت 3۔ یہ عبارت ایک کثیر رکنی عبارت ہے۔ بچوں، عبارتوں کے ان اقسام کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں حل کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ عبارتیں بتاؤں گا، ان کے ارکان کی تعداد سے آپ بتائیں کہ وہ یک رکنی، دو رکنی اور سہ رکنی یا کثیر رکنی ہیں۔ پہلی عبارت 5pq جمع 3ab۔ سر، یہ دو رکنی عبارت ہے کیونکہ اس میں دو رکن ہیں۔ شاباش، 7mn۔ یہ ایک رکنی عبارت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ عبارت کون سی ہے؟ ab جمع bc جمع cd۔ سر، یہ سہ رکنی عبارت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ عبارت بتائیں، 3y کی قوت 2 منفی 7y جمع 5۔ سر، یہ بھی سہ رکنی عبارت ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ آخری عبارت کون سی ہے بتائیں؟ 25 منفی xy کی قوت 2 جمع xy کی قوت 3 منفی 7xy منفی 8y۔ سر، یہ کثیر رکنی عبارت ہے کیونکہ اس میں تین سے زیادہ ارکان ہیں۔ سب نے بالکل صحیح جواب دیا۔